سلام مولانا، نماز شب کی فضیلت اور آسان طریقہ بتا دیں شاہ۔ نماز شب کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نماز شب پڑھنے والوں کو اپنے آپ سے جوڑتے تھے، کہتے تھے کہ یہ ہم میں سے بنتا ہے، اور یہ صادق عالم محمد فرماتے تھے کہ جو نماز شب نہیں پڑھتا، من لم یصلی صلاۃ اللیل فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک ہم کہتے ہیں نا عربی تعبیر میں منیت کی ایک کہانی چل رہی ہے، ایک رشتہ چل رہا ہے، السلمان منا اہل البیت، کے سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ تو یہ ایک منزل ہے، ایک ایسی منزل ہے، ایک ایسی شان ہے کہ بہت سارے مومنین کے بارے میں یہ احادیثیں کیا وارد ہوئی ہیں کہ جو اس طرح کا عمل کریں گے تو وہ ہم میں سے ہوں گے۔ تو یہ ایک باقاعدہ ہم کیا کہتے ہیں، اس سے کہ ایک ڈگری ہے، ایک درجہ ہے، معصوم کی طرف سے تمغہ ہے۔ تو نماز شب جو بندہ پڑھتا ہے اس کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے یہ تمغہ دے دیا ہے کہ وہ ہم میں سے ہوگا، یعنی ہم اسے یہ کہیں گے کہ جس طریقے سے ہم حضرت سلمان کو کہتے تھے کہ سلمان منا اہل البیت، اسی طریقے سے وہ جو بندہ نماز شب پڑھ رہا ہے ہم اس کے بارے میں کہیں گے کہ یہ ہم اہل بیت میں سے ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ ہم میں سے ہے۔ اور جو نماز شب نہیں پڑھتا تو اس کے بارے میں اہل بیت یہ کہتے تھے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب اس حدیث کے اوپر محدثین نے بہت ساری بحث کی ہے، اور جب شیخ حریاملی نے وسائل الشیعہ میں اس حدیث کو نقل کیا تو نیچے ایک جملہ لکھ دیا، میرے خیال میں غالباً شیخ مفید علیہ رحمۃ سے لکھا، کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ اس سے وجوب ثابت نہیں ہوتا نماز شب کا، اس کا لیکن مستحب مؤکد ہونا اور سنت مؤکدہ ہونا کیا ہے اس کا ثابت ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت ہوگی واضح آپ کے سامنے، اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ انتہائی آسان ہے، اور صحیح ثانی کے مطابق جیسے آپ نماز عشاء پڑھ لیتے ہیں، نماز عشاء پڑھنے کے بعد نماز شب کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ 11 رکعت پڑھتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس آپشن رہتا ہے کہ آپ 11 رکعت پڑھیں، اور یہ آپشن بھی رہتا ہے آپ کے پاس کہ آپ فقط 3 رکعت پڑھیں، اور یہ آپشن بھی رہتا ہے کہ فقط آپ 1 رکعت پڑھیں، بس 1 رکعت پڑھیں، نماز وتر جسے ہم کہتے ہیں۔ اور اس میں بھی کیا ہے وہ لمبی دعائیں مانگنا ضروری نہیں ہے، اور وہی فقط کیا ہے آپ محمد وآل محمد پہ فقط درود بھیج دیں تو یہی کیا ہے کافی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک آسان کام ہے، اور مومنین کرام اپنی زندگی کے ایسے اصول بنائیں کہ کم از کم عشاء کی نماز کے بعد کچھ ٹھہر جائیں، ٹھہرنے کے بعد 1 رکعت تو نماز جو شب کی ہوتی ہے جسے ہم نماز وتر کہتے ہیں وہ پڑھ لیں، یا کم از کم 3 پڑھ لیں۔ تو جتنا انسان اپنے آپ کو نماز شب سے جوڑتا جائے گا، آج چلیں 1 رکعت سے جوڑ لے، کچھ عرصے کے بعد 2 رکعت مزید اس میں اضافہ کر دے، پھر ایسے ایسے کبھی حالات بنے تو 8 رکعت بھی ساتھ ایڈ کرتا جائے۔ تو اس طریقے سے اس کے دل میں ایک تمنا ہونی چاہیے کہ میرا جو شمار ہے وہ اہل بیت علیہ السلام میں سے ہو، اور اہل بیت نے یہ جو تمغہ دیا ہے کہ یہ ہم میں سے بندہ ہو جاتا ہے، ہم بھی اس منزل کے اوپر پہنچیں۔ لیکن وہ آج کی مشکل یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی جوان ہیں جس طریقے سے وہ یہ کبھی نہیں سوچتے کہ مجھے بھی متقی بننا ہے، مجھے بھی اس فیلڈ کو اختیار کرنا ہے کہ میں مقربین میں سے بن جاؤں، اولیاء میں سے بن جاؤں، اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے، یہ سوچ ہی نہیں ہے اس چیز کی۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ پہلے مرحلے پہ تو انسان کی سوچ ہوتی ہے نا، تو انسان اپنے دل میں سوچنا تو شروع کرے کہ مجھے اہل بیت سے کوئی تعلق بنانا ہے، کوئی واسطہ بنانا ہے، کوئی محبت کی زندگی بنانی ہے۔ وہ یہ تعلق اور ان چیزوں کو تو سوچ ہی نہیں رہا۔ جب ایک بندہ سوچتا نہیں ہے دل میں تو وہ بڑا کر بھی نہیں سکتا۔ وہ کہتے نہیں ہے کہ جس نے آج تک بڑا سوچا نہیں ہے وہ بڑا کر ہی نہیں سکتا۔ جس نے آج تک یہ سوچی نہیں ہے کہ میں نے متقی بننا ہے، جس نے آج تک یہ سوچی نہیں ہے کہ میں نے اہل بیت علیہ السلام میں سے ہو جانا ہے، جس نے یہ سوچی نہیں ہے کہ مجھے اہل بیت نے یہ جو تمغہ دیا ہے کہ وہ ہم میں سے ہوگا، ہم بھی اس منزل کے اوپر پہنچیں گے، یعنی ارادی نہیں ہے، نیت ہی نہیں ہے۔ اگر نہ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ انسان کسی چیز کا ارادہ کرے اور وہ نہ کر سکے، کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہے کہ اگر وہ ارادہ کر لے، بشرطے کہ ارادہ کرے، ارادہ کرے اور صحیح ہو تو وہ کر لے گا، وہ پہاڑوں کو بھی چیر کے رکھ دے گا، بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔